الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وعندنا لهذا المجاز شبهة الحقیقت حکما خلافا للفارق بسم اللہ الرحمن بسم اللہ اچھا جی توجہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شبہ نہیں ہے لفظ شبہ مشابت ہے مشابت کیا یہ سارے سبق دھیان رکھیے شبہ نہیں ہے شبہ ہی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ ہمارے نزدیک اس مجاز کے لیے حقیقت کے ساتھ مشابت ہے حکمن برخلاف امام ظفر رحمہ اللہ کے کیا کہ جی اور ہمارے نزدیک اس مجاز کے لیے حقیقت کے ساتھ مشابت ہے حکمن خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے لیے سنیں اچھا جی وہ پیچھے سے نا بھئی اصل مسئلہ چل رہا ہے نا اور سبب حقیقی کیا تو اس کی قسمیں جی بسم اللہ تے وہذا عندنا جی او کہ بھئی فامل یمین باللہ تعالی فیسمى سمیہ سببا للکفارۃ مجازن اسی طرح طلاق کو معلق کرنا اطاق کو معلق کرنا شرط کے ساتھ اس لیے کہ سبب کا ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ کیا ہو طریق ہو اور یمین منعقد ہوتی ہے کس کے لیے اور یہ قط تو نہیں ہوتی طریق للکفارہ اور نہ جزا کے لیے لیکن یہ اعتماد رکھتی ہے کہ لوٹے کدھر کفارے اور جزا کی طرف تو نام رکھا گیا یمین کا سبب مجازی اور یہ ہمارے نزدیک ہے کہ یمین سبب مجازی ہے یہ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے بنایا یمین کو سبب وہ جو علت کے معنی میں ہے وہ جو ہمارے نزدیک یمین بر کے لیے ہے شفافے کے نزدیک یمین کفارے کے لیے ہمارے نزدیک یمین جو ہے نا اس میں وہ اب لوٹ سکتی ہے کدھر کفارے کی طرف کہ جب قسم توڑ دے گا تو پھر کفارہ لازم آ جائے گا سمجھے ہی دھیان کرے جی بسم اللہ تو ہمارے نزدیک اس مجاز کے لیے شبہ ہے شبہۃ الحقیقت ہے حقیقت کی مشابت ہے حکمن برخلاف امام ان دھیان کرا جب شرح پہ کھو جاؤ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی باعتبار ہونے اس کے علت حقیقتاً من حکم یہ مطلب ہے جی کہ وہ بھئی یہ جو ہے نا یہ مجاز یہ باعتبار ہونے اس کے علت حقیقتاً من حیث یہ ہے شبہۃ الحقیقت حکمن جی قضا کیلا جیسا کہ کہا گیا اور قائل ہے صاحب غایت التحقیق لیکن آدھنے اس کی بجائے اوجہ یہ ہے کہ یوں تقریر کرے اوجہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ مشابہ ہے حقیقت باعتبار اس اعتبار کے ساتھ یعنی مشابہ ہے کہ یمین برابر ہے کہ ہو یا لیکن یہ جو یمین ہے یہ مشروع ہے بر کے لیے اور جب فوت ہو جائے گی نا بر تو پھر لازم آئے گا کفارہ یمین میں اور اگر وہ دوسری صورت تھی تعلیق دی تو پھر لازم آ جائے گی جزا تو پس ہو گئی بر ملائی گئی کس کے ساتھ تو پس ہو جائے گی وہ لے مضمون البر تو جزا جو ہے وہ یعنی یمین مضمون ہو گئی لے مضمون البر اور وہ کون ہے جزا تو اب اس کو کیا ہوگی یہ ہو گیا شبہ ثبوت فی الحال قبلہ یعنی ابھی اس میں مشابت ہے کہ یہ کفارے کا سبب بنے کون یمین ابھی
حالانکہ قسم توڑی نہیں ہے یا شرط پائی نہیں گئی ہے، لیکن جائز ہے کہ آگے جا کر یہ سبب بنے جی. پس حاصل ہو گیا یمین کے لیے مشابت کس کی؟ حقیقت کی، یعنی حقیقی سبب کی. تو پس ہو گئی یمین وہ سبب حقیقی للجزا. ففہم خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ مجاز محض ہے جو حقیقت کی مشابت سے خالی ہے. لہذا ہمارا مذہب افراد کے درمیان ہے، وہ افراد جس کی طرف انہوں نے یمین بنائے جو ہے نا کفارے کا سبب ہے جی. اور تفرید کے بھی درمیان ہے، وہ جو امام ظفر کہتے ہیں نہیں یمین سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، نہیں بھی آخر کار یہ یمین اگر توڑ دی تو کفارہ تو لازم آئے گا جی. سنیں جی، تو یمین سر دست کفارے کے لیے حقیقت نہیں ہے، سبب نہیں ہے، لیکن اس کو مشابت ہے کہ اگر قسم ٹوٹ گئی تو کفارہ دینا ہوگا جی. وہ سمجھے ہی. اور ہمارے نزدیک اس مجاز کے لیے مشابت ہے حقیقت کی، حکمن خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے. ہاں جی، ہمارے نزدیک اس مجاز کے لیے مشابت ہے حقیقت کی، حکمن خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ. بیان کرا جب بلاؤ جبا یا تھا فی مسئلۃ التنجیز هل یبطل التعلیق فعندنا یبطلہ. اور واضح ہوگی یہ بات تنجیز کے مسئلہ میں. کیا کہ جی؟ اور واضح ہوگی یہ بات تنجیز کے مسئلہ میں کہ کیا باطل کر دیتی ہے تعلیق کو کہ نہیں کرتی. ہمارے نزدیک تنجیز تعلیق کو باطل کر دے گی. کیا کہ جی؟ کیا باطل کر دیتی ہے تنجیز تعلیق کو؟ ہمارے نزدیک تنجیز تعلیق کو باطل کر دیتی ہے. سنیوں ان پہلے پڑھیے. یَتَبَیَّنُ ذَلِکَ یعنی معال خلاف کا اور ثمرہ خلاف کا واضح ہوتا ہے. مسئلہ ہے کیا باطل کر دیتی ہے تنجیز. توجہ کرو، شرح شروع. تنجیز تفعیل ہے ان عربیوں کے قول سے ناجازہ یا ناجیزو یعنی نفذہ. اصل اس کا ہے تعجیل. تنجیز ہن صورت سمجھا جے. صورت اس کی وہ ہے کہ جب کہا شخص نے اپنی بیوی کو ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا. اب یہ کیا ہے؟ یہ معلق ہے. یہ کیا ہے؟ 3 طلاقیں معلق ہو گئیں کس پر؟ اچھا، ابھی عورت دار میں نہیں داخل ہوئی، اس نے اس کو 3 طلاقیں دے دی منجز یعنی غیر معلق بشر. اس آ کے آلہ تینوں انہیں 3 طلاقہ نہیں سنیں. تو اب یہ جب اس نے دے دی نا تو اس نے عدت گزاری. عدت گزار کے شادی کی زوج آخر سے شادی کی اور اس نے اس کے ساتھ پھر اس نے اس کو پھر اس نے عدت گزاری پھر نکاح کر لیا پہلے زوج کے ساتھ پہلے سنیں جی. پھر داخل ہوئی دار کو. ہوں وہ جڑی پچھلی معلق سی ہوئے دی کہ کوئی نہیں ہوئے دی. سنیں ہمارے نزدیک یبطلہ یعنی تنجیز نے تعلیق سابق کو باطل کر دیا ہمارے نزدیک. آگے جی سمجھ وہ گل ختم ہو گئی ہے جی. لہٰذا دخول دار کے ساتھ ہمارے نزدیک کیوں بوجہ فوت ہو جانے تعلیق کے کس کے سبب سے گل مک گئی. اور متعلقہ ہو جائے گی اندہ ظفر جب دوبارہ واپس آئے گی دخول دار کرے گی. اس لیے کہ ان کے نزدیک قول زوج کا انت تعلیق کے وقت اس کے لیے کوئی شبہ نہیں ہے، مشابت نہیں ہے کس کے ساتھ؟ بنان الاصل ہی. تو پس نئی مطالبہ کرے گی وہ کس کا؟ محل موجود کا جو قائم ہو اس کے ساتھ. ہاں ضروری ہے محل سے. وہ کہتے ہیں جب معلق کیا تو اس وقت چونکہ مجاز محض ہے لہذا محل کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس وقت وہ بیوی ہو اس کی. سنیں ہاں ضروری ہے محل کا ہونا کس وقت؟ ایشا بس حتیٰ تاکہ واقعہ ہو سکے اس کی ملک میں. تو پس جب زائل ہو گیا محل کس کے ساتھ؟
تو نہیں باطل ہوگی. پس جب نکاح کیا زوج اول کے ساتھ واپس آ کر 6 مہینے بعد اور پایا گیا تو پھر داخل ہوئی تو واقعہ ہونی طلاق کیوں نہیں ہونی بے وجود شرط. سمجھے ہی. چلو جی اور واضح ہوتی ہے یہ کون یہ خلاف کا معال اور ثمرے کا ہمارے درمیان ہے اور امام ظفر رحمہ اللہ کے درمیان. تنجیز کے مسئلہ میں کیا تنجیز باطل کرتی ہے تعلیق کو. اے جملہ سوالیہ. پس ہمارے نزدیک باطل کر دیتی ہے تنجیز تعلیق کو. شاباش جی. واضح ہوتا ہے ثمرہ خلاف کا تنجیز کے مسئلہ میں. کیا باطل کر دیتی ہے تنجیز تعلیق کو؟ بس ہمارے نزدیک باطل کر دیتی ہے تنجیز تعلیق کو. کیوں؟ لأن الیمین شرعت للبر. اس لیے کہ یمین مشروع کی گیا کس کے لیے؟ بر کے لیے. بھی قسمات چاہیے نا پوریاں کرنی ہے جی. جی کیا کہ جس لیے کہ یمین مشروع ہوئی ہے بر کے لیے. تو فلم یکن بد من ان یسیر البر مضمونا بالجزاء. لہذا ضروری ہے یہ کہ ہو بر مضمون کس کے ساتھ؟ جزا کے ساتھ ملی ہوئی ہو. کیا کہ جی لہذا ضروری ہے یہ کہ بر مضمون ہو جزا کے ساتھ. وَإِذَا صار البر مضمونا بالجزاء صار لما ضمن به البر للحال شبہۃ الوجوب. جب ہو گئی بر مضمون بالجزا تو ہو جائے گی اس شے کے لیے کہ متضمن ہے اس کے ساتھ بر فی الحال کیا ہو جائے گا؟ شبہۃ الوجوب. کیا کہ جی لہذا ضروری ہے یہ کہ بر مضمون بالجزا ہو اور جب ہو گئی بر مضمون بالجزا تو ہو جائے گی لما اس شے کے لیے کہ وہ ضامن ہے اس کے ساتھ بر فی الحال کیا ہو جائے گا؟ وجوب کی مشابہت. ہوں ذرا سمجھا جائے تل اعتبارتا کو کھنج پوے. و دلیل ہونا اور دلیل ہماری وہ ہے کہ بیان کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے بے قولی. اصل تھوڑی جو اوکھی جی عبارت بے قولی کیڑا اس لیے کہ یمین مشروع ہے کس کے لیے؟ باوجہ متحقق ہونے خواہ وہ محلوف علیہ فعل ہو. اصل تو یہ ہے کہ جیڑی انہیں قسم چاہے میں انج کران دا یا نہیں کران دا اومی کرے جی. کیونکہ قبل الحلف قسم سے پہلے تھی وہ شے کیا؟ کیونکہ وہ برابر نے کرے نہ کرے جی. پس جب قسم اٹھائی اس نے تو جانبین کی ایک اور جڑی قسم چاہیے سو کرنے دی یا اور پکا ہو گیا پکی ہو تب متحقق تأکدہ تحقق ہو پکا ہو گیا تحقق اس ایک جانب کا کس کے ساتھ کہ نہیں ہو گیا. اب ہو گیا نا جی. تو جب یہ بات ہو گئی ہے تو پس ہوگی فلم یکن بدن پس نہیں کوئی چارہ اس سے یہ کہ ہو مصبر. کیا مطلب؟ بایمانہ سنیا جی مضمون بالجزا دا کی مطلب ہے؟ بایمانہ کہ اگر فوت ہو گئی نا بر تو لازم آ جائے گی جزا کس میں؟ وہ جڑی شرط پائی گی تو جزا پھر لازم ہونی ہے خام خواہ جیسا کہ لازم آ جائے گا کہ اگر اللہ کی قسم اٹھا کر تو اس نے پوری نہیں کی تو کفارہ لازم آتا ہے. اسی طرح اگر شرط پائے گی تو پھر جزا لازم آ جائے گی. ثابت کرنے کے لیے اس چیز کو جو مقصود ہے کس سے؟ یمین سے ہل اور منع. سمجھے اے شابہ سے. لہٰذا ویزا سارا اور جب ہو گئی بر کیا مضمون اجر دسیا مضمون بایمانہ کہ اگر فوت ہو گئی بر تو لازم آئے گی جزا. سمجھائی ہو؟ تو جب مضمون بالجزا ہو گئی تو پھر ہو گئی جزا کے لیے کیا جڑی جزا ہے نا اندر واسطے ثابت ہونے دا شبہ تو پایا گیا نا کہ اگر شرط پائی کی تو جزا نے پایا جانا ہے. این دا شبہ پایا گیا کہ نا ثبوت دا بھئی یہ پائی جا سکتی ہے فی الحال کس سے پہلے؟ بر کے فوت ہونے سے پہلے. اب اس کے اندر شبہ تو ہے نا کہ وہ ثابت ہو سکے. کس طرح کہ اگر وہ قسم شرط پائے گی تو جزا پائی جائے گی جی. کیونکہ زمان کے لیے مشابہت ہوتی ہے کس کی؟ ثبوت کی. مضمون کے
فوات سے پہلے جیڑی شاید ذمے آئی ہے نا ان دے فوت ہونے تو پہلوں زمان دے شبہ ثابت ہو جاتا ہے جی. سنے ہی اگوں مثال آ جائے گی کہ جیڑی شے انہیں غصب کیتی نا غصب کیتی جب تک شے موجود ہے وہ تو شے دینی ہے لیکن شے موجود ہونے دے وقت قیمت دا شبہ موجود ہے. قیمت دا شبہ موجود ہے. کیویں اگر یہ چیز ضائع ہو گئی تو پھر قیمت دینی پڑے گی جی. یہ مثال آ رہی ہے جی. اور یہ تفسیر ہے ماتن کے قول کی کیڑی کہ ہو جائے گی اس کے لیے کہ ضامنہ بہل بر للحال شبات الوجوب اور با فی قولی جڑا نا بہی وہ چونکہ عبارت اوکھی نا تاں واسطے بہی یہ صلہ کس کا زمان کا اور ضمیر لوٹتی ہے کدھر اور ماں کی طرف بہی کی اور برو یہ فاعل ہے ضامنہ کا اور للحال کی جو لام ہے یہ بمانا فی ہے یعنی فی الحال تے والوجوب سے مراد ہے بمانا ثبوت. سمجھیو اب معنی کی بنیا معنی بنا کہ ہو جائے گا اس شے کے لیے کہ ضامن ہے اس کے ساتھ بر اور وہ کون ہے جیسے اس لیے کہ بر دونوں کو تو اس میں کیا ہو جائے گا اس کے بر مشابہ ہو گیا شبہ ثبوت ہے فی الحال یعنی تو پس ثابت ہوگی یہ بات کہ یمین سبب مجازی ہے کس کے لیے اور لیکن نہیں ہے سبب محض نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ہاں اگلی گل بعد یہ سبب مجازی ہے. ویسے تو یہ بر کے لیے جو اس نے معلق کیا وہ یہ کہ اور تو کام نہ کرے یا اس نے قسم اٹھائی ہے تو میں پوری کروں گا اصل تو اس لیے ہے وہ سمجھا پہ لہذا ثابت ہوگی یہ بات کہ یمین سبب مجازی ہے کس کے لیے جزا سے مراد ہے شرط اور جزا بھی شرط پائے گی تو جزا پائی جائے گی تو کفارہ جڑو اللہ دی قسم چاہیے فلانا کام کرنے دا اور نہیں ہے یہ یمین کیا بلکہ یمین کے لیے مشابت ہے کس کے ساتھ اور پیچھے سبب کی کیجیے اس کے ساتھ مشابت ہے تو مجازن یہ اس کو سبب کہیں گے یعنی علت کے معنی میں مجازن علت کے معنی میں ہے. اور سمجھے ہی ہن معنی کرو کتھوں اس لیے کہ یمین مشروع ہوئی ہے بر کے لیے پس ضروری ہے یہ کہ ہو بر مضمون بالجزا اور نال دیکھو نا بائی مانا انو لو فاتا اور جب ہو گئی بر مضمون بالجزا تو ہو گئی بر واسطے اس کے کہ ضامن ہے اس شے کے ساتھ بر فی الحال کیا ہوگا شبات الوجوب. ہاں جی شابہ جی اس لیے کہ یمین جان بن کیوں لہذا ضروری ہے اس سے کہ ہو بر مضمون بالجزا اور جب ہو گئی بر مضمون بالجزا تو ہو گئی بر اس جزا کے لیے کہ ضامن آتی ہے اس کے ساتھ بر فی الحال ہو گیا شبہۃ الوجوب. ساری گل دسی رکھو پھر میں پھیرا دعا دینا اگر ٹرو مثال ہور مغصوبی مضمون بقیمتہ فیکون للغصب حال قیام العین شبہۃ بس جیسا کہ مغصوب وہ مضمون ہوتا ہے اپنی قیمت کے ساتھ پس ہوگا غصب کے لیے عین کے قیام کے وقت کیا ہوگا غصب کے لیے شبہ ایجاب القیمت کا قیمت کے واجب ہونے کا شبہ تو موجود ہے نا کیا کہ اگر عین ضائع ہو گیا تو کیا کرنا ہے پھر قیمت دینی پڑے گی کیا کیا وگا منہ جیسا کہ مغصوب یہ مضمون ہوتا ہے اپنی قیمت کے ساتھ لہذا ہو گیا غصب کے لیے عین کے قیام کے وقت قیمت کے ایجاب کا شبہ جیسا کہ مغصوب جو مضمون ہے بے قیمت ہی بادل جس لئے عین نہ ہویا تو پھر کی دینی پینی ہے پس ہوگا غصب کے لیے عین مغصوبہ فی ید الغاصب کے وقت بھی مشابت کس کی اے شبہ بچ ہے کہ نہیں یار واضح گل جے بھی شاید موجود ہے اے دینی ہے لیکن اندے بچ اے چیز تا موجود ہے نا کہ اگر ضائع ہوگی تو کی دینی ہے اے ہونے فی الحال موجود ہے کہ کوئی نہیں
وَإِلَّمْ يَكُنْ اگرچہ نہیں ہے قیمت عین کے قیام کے وقت واجب کس پر، اس لیے کہ ممکن ہے یہ کہ رد کرے مغصوب کو، لیکن غصب کے لیے اس وقت شبہ ایجاب قیمت ہے، شبہ یا شبہ کا ہوتا بھی ٹھیک ہے، مطلب کہ ایجاب قیمت کا یہاں شبہ ہے، شبہ جی، حتیٰ کہ صحیح ہے بری کرنا قیمت سے اور کفالت بہا سے عین مغصوبہ کے غاصب کے ہاتھ کے قائم ہونے کے وقت، یعنی جس کی چیز ہے نا وہ اس کو قیمت سے بری کر دے، قیمت سے بری کر دے، میں نے تو اسے کوئی قیمت نہیں، ضائع ہو گئی تو میں قیمت کو نہیں لینی، یا یار ٹھیک ہے تو لے گا تیرا یار جی، بل کفالت بہا بری کر دے، کفالت بہا سے میں تیرے کو کوئی کفیل نہیں لینا جی، سمجھی، حال قیام العین مغصوبہ فی ید الغاصب، تو یہ صحیح ہے، پس اگر نہ ہوتی نہ ہو قیمت کے لیے ثبوت بے وجہن، تو البتہ نہ صحیح ہوں یہ احکام جڑے بری کرنے والے نے، جیسا کہ نہیں صحیح اگر غصب ہی نہ کرے تو یہ چیزیں کر سکتا ہے وہ کہ میں تینوں بری کیتا جی، میں تیرے کو پیسے نہیں لینے جی، میں تینوں شے چھڈی جی، اور یہ جملہ تاکید ہے کس کی، اور سمجھے ہی، جیسا کہ مغصوب جو مضمون ہے اپنی قیمت کے ساتھ، پس ہوگا غصب کے لیے عین کے قیام کے وقت شبہ قیمت کے واجب کرنے کا، جی یہاں شبہ ہے پیچھے مشابہت سی، جی جیسا کہ مغصوب جو مضمون ہے اپنی قیمت کے ساتھ، پس ہوگا غصب کے لیے عین کے قیام کے وقت شبہ قیمت کے واجب کرنے کا، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جب ہے اس طرح تو نہیں ہوگا شبہ مگر اس کے محل میں، کیا کہ جی اس طرح تو نہیں باقی رہے گا شبہ مگر اس کے محل میں، کل الحقیقت لا تستغنی عن المحل، جیسا کہ حقیقت نہیں مستغنی کس سے، پھر آخر نے کیا کہ جی جیسا کہ حقیقت نہیں مستغنی محل سے، محل سے، لہذا فائزہ، فات المحل باطل، لہذا جب محل فوت ہو گیا نا تو وہ مشابہت ختم ہو گئی، وہ تعلیق ختم ہو گئی، کیا کہ جی لہذا جب محل فوت ہو گیا تو وہ تعلیق ختم ہو گئی، کیا ہو گئی، تعلیق ختم ہو گئی، اینو بے خود رو، اگلی گل پھر پڑھ دیں، اور وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ یعنی جب ثابت ہو گئی یہ بات کہ یمین سبب مجازی ہے، اور اس کے لیے شبہۃ الحقیقت ہے یا شبہۃ الحقیقت کا شبہ یا حقیقت کے مشابہت، شبہ بتا بھی ٹھیک ہے جی، سنیں ہی، اور سبب حقیقیہ کا شبہ ہے اس میں، کیا ہے، سبب حقیقیہ کا شبہ ہے، پس جیسا کہ ضروری ہے شے کی حقیقت کے لیے کس سے، اسی طرح ضروری ہے شے کے مشابہ سے، شے کے مشابہ سے بھی، جو اس کا مشابہ ہونا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ محل ہونا چاہیے جی، اور اسی حسن دھیان کری، اور اسی لیے تو نہیں ثابت ہوتا نکاح کا شبہ کن میں، عورتوں کے غیر میں، چونکہ وہ محل نہیں ہے، اور یہ اس لیے کہ معنی شبہ کا دلیل کا قیام باوجود مدلول کے تخلف کے، شبہ کیا ہوتا ہے بھی دلیل تو قائم ہے، مدلول کو نہیں پایا گیا کسی، اور منع یمتانے و ذالے کا، اور منع کرتا ہے یہ کس میں، محل کے غیر میں، تو پس نہیں پایا جائے گا نکاح کا شبہ کس میں، رجال میں نہیں ہوتا تو ہو نہیں سکتا جی، یہ جی، اور یہ معنی ہے ماتن کے قول کا کہ نہیں باقی شبہ مگر اس کے کس کے مال میں، یا ضمیر راجع کدھر، شبہ کے جی، جیسا کہ حقیقت نہیں مستغنی، تو پس جب فوت ہو گیا محل کس طرح، اور 3 طلاقاں دے دیتیاں تو باطل ہو جائے گی تعلیق، وہ تعلیق کہ جس کے لیے حقیقت کا، اور اس استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ تعلیق اور اسی طرح یمین باللہ اگرچہ نہیں ہیں وہ، لیکن ان کے دیے ہن سمجھ آئی جی شبہ دی، بلکہ ان دونوں کے لیے مشابہت ہے کس کے ساتھ،
سبب حقیقی کے ساتھ مشابت ہے، اور سبب حقیقی جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تو جب سبب حقیقی میں مال کا تقاضا کرتا ہے تو جو اس کے مشابہ ہے وہ بھی، مال کا تقاضا کرے گا۔ پس اسی طرح اس کا شبہ بھی سنیں۔ اور مسئلہ مذکورہ میں جب معلق کیا طلاق کو، پھر طلاق دے دی اس کو 3، تو نہ باقی رہ گیا، اور جب نہیں باقی محلت بات ہو گئی۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ جب کہ نہیں متنبہ ہوئے اس پر، اور قیاس کیا انہوں نے اس صورت پر جب کہ معلق کیا اس نے طلاق میں، معلق کیا متعلقہ ثلاث کی طلاق کو یا اجنبیہ کی طلاق کو کس ملک کے ساتھ بہی طور کے کہا کسی نے کسی عورت کو اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو پس نکاح کے بعد کیا ہو جائے گی؟ باوجود ہے کہ جس وقت وہ کہہ رہا اس وقت ابتدان محل موجود، تو پس البتہ یہ کہ واقعہ ہو جائے طلاق متنازع فی میں۔ کیوں؟ جدوں نے معلق کیتا بوجہ پائے جانے محل کے، اس میں امتحان تو محل پایا گیا جی۔ اس کا جواب دیا مصنف نے اگلی عبارت کے ساتھ بخلاف سنیں، اور جب ہے اس طرح تو نہیں باقی رہے گا شبہ مگر اس کے محل میں۔ کس کے محل میں؟ محل کے سبب کے محل میں، جیسا کہ حقیقت نہیں مستغنی محل سے، پس جب فوت ہو گیا محل اور تنجیز نال تو باطل ہو جائے گی۔ کون؟ تعلیق جی۔ اس طرح تو نہیں باقی شبہ مگر سبب کے محل میں، جیسا کہ حقیقت نہیں مستغنی محل سے، پس جب فوت ہو گیا محل تو باطل ہو جائے گی تعلیق۔ بے خلاف ہے تعلیق الطلاق بالملک فإنه يصح في مطلقة الثلاث وإن أدم المحل ادم المحل لأن ذلك الشرط في حكم العلل فصار برخلاف ہاں جی فسارہ ذلك معارض لهذه الشبهة السابقة عليه۔ ایشا بس برخلاف طلاق کی تعلیق کے ملک کے ساتھ کیا کہ برخلاف طلاق کی تعلیق کے ملک کے ساتھ، کیونکہ یہ صحیح ہے کس میں؟ مطلقہ ثلاث میں ثلاث میں، اگرچہ محل معدوم ہے۔ کیا کہ کیونکہ یہ صحیح ہے متعلقہ ثلاث میں اگرچہ محل معدوم ہے، اس لیے کہ یہ شرط کس کے حکم میں ہے؟ علت کے حکم میں ہے، تو پس ہو گئی یہ معارض اس شبہ سابقہ علیہ کے لیے، پس ہو گئی یہ معارض اس شبہ سابقہ علیہ کے لیے۔ انہوں نے سمجھ اس عبارت نو بے خود رو، اور جواب دیا مصنف نے اپنے قول کے ساتھ برخلاف معلق کرنا کس کو؟ طلاق کو ملک کے ساتھ، کیونکہ یہ معلق کرنا صحیح ہے متعلقہ ثلاث میں اگرچہ معدوم ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ شرط کے حکم میں ہے، اس سنی اس لیے کہ علت للطلاق محض وہ کون ہے؟ ملک للطلاق۔ طلاق کی علت ہے کہ طلاق کا بندہ مالک ہوش کی، بندہ طلاق کا مالک ہو، یہ علت ہے کس کی؟ جو طلاق کا مالک ہے وہ طلاق دے سکتا ہے، اور یہ بات مستفاد ہے نکاح سے۔ بسم اللہ الرحمن، اور یہ بات مستفاد ہے کس سے؟ نکاح سے بے نکاح ہوگا تو طلاق کا مالک بن جائے گا، جب طلاق کا مالک بن جائے گا تو طلاق دے سکتا ہے جی۔ ہن سنی، پس شرط وہ شرط کہ معلق کی گئی اس کے ساتھ، طلاق اور وہ شرط کون ہے؟ نکاح ہے، شخص کے قول میں اگر نکاح کیا میں نے تجھ سے تو تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، تو علت العلت للطلاق بن گئے جی، اور وہ نکاح ہے فی قولی، وہ نکاح جو ہے کیا یہ طلاق کی علت بن گئے۔ سنیں بھائی، طلاق کی علت ہے ملک طلاق، تے ملک طلاق کی علت ہے نکاح۔ نکاح کریں گے تو طلاق کا مالک بنے گا، طلاق کا مالک بنے گا تو طلاق دے سکتا ہے، تو نکاح یہ طلاق کی علت کی سمجھ آ گئی جی۔ تو پس ہو گیا پھر نکاح کس میں؟ چونکہ علت کی علت ہے، علت اور ہو گیا قول اس کا
ان نکاح تو کے فانتے با منزل اس کے قول کے کہ ان آ تک تو کے فانت یا فان آ تک تو کا فانتا حرن، اگر میں نے تجھے آزاد کیا تو پس تو آزاد ہے. اور معلق کرنا حکم کا عین علت کے ساتھ یہ باطل کر دیتا ہے حقیقتاً ایجاب کو، کیونکہ بوجہ پس جب کہا اس نے اپنے غلام کو ان آ تک تو کا فانتا تو یہ کانا باطل، پس تعلیق اس شے کے ساتھ جو یہ باطل کر دیتی ہے واجب ہونے کے شبے کو. سنیں فسارا ذالکا یعنی ہونا اس شرط کا یہ معارض ہو گیا اس شبہ سابقہ علیہ یعنی شرط کے پر، اور شبہ سابقہ لا تحقق کی شرط کیا تھا؟ وہ ثبوت سببیت کس کے لیے؟ شرط کے اور جزا کے. یہ تقاضا کرتا ہے کس کا؟ جیسا گزر گیا تقریر اس کی. اور ہونا اس شرط کا کس میں؟ یہ تقاضا کرتا کس کا؟ یعنی حکم کا بطلان، اس لیے کہ حکم نہیں پایا جاتا جیسا کہ گزر گئی تقریر اس کی ابھی ابھی. اور حکم کا بطلان تقاضا کرتا ہے کس کا؟ پس جب واقعہ ہو گیا تعارض محل کے اقتضاء کے درمیان اس اور اس کے کس میں؟ ماتن کے قائل کے قول تو نہیں شرط کیا گیا اور باقی رہے گی تعلیق، تو پس جب پائی جائے گی اور وہ تو خام خواہ قیاس کرنا ہے امام ظفر رحمہ اللہ کے اس مسئلہ پر یہ، اور قیاس مال فارق ہے کتوں برخلاف معلق کرنا طلاق کو ملک کے ساتھ، کیونکہ یہ صحیح ہے متعلقہ ثلاث میں اگرچہ معدوم ہے محل، اس لیے کہ یہ شرط علل کے حکم میں ہے. کس میں ہے؟ علل کے. بسم اللہ. پس ہو گیا کیا؟ اور ہونا اس شرط کا علل کے حکم میں، پس ہو گیا یہ معارض اس شبہ سابقہ علیہ کے لیے. شابہ جی. خلاف طلاق کو معلق کرنا ملک کے، کیونکہ یہ صحیح ہے متعلقہ طلاق میں اگرچہ معدوم ہو گیا ہے محل، اس لیے کہ یہ شرط علل کے حکم میں، پس ہو گیا یہ معارض اس شبہ سابقہ علیہ کے لیے. اور ویکھنے پیچھے چلنا واپس. اما سبب الحقیقی جی اور قسم ثانی پہ 4 قسم ہے، سبب ہے، علت ہے، شرط ہے، اور تے سبب حقیقی فما یکونو جی یعنی قسم ثانی فاربات و علت وغیرہ وجہ ضبط. سبب حقیقی پس وہ ہوتا ہے طریق للوصول کدھر؟ حکم کی طرف. کس کی طرف؟ حکم کی طرف، یعنی مفدی الحکم فی الجملہ. تو اعتراض کیا اس کے ساتھ کس سے؟ علامت سے. تے اگے چلے نا اور جتھے 4 قسمیں دی بنائیاں سن ہیں اس دے سبب دیاں جان اگلے صفحے تے آنا اور 262 جان اس بات کو کہ سبب 4 قسم ہے. پہنچ گئے ہیں تھوڑے کو اور صفحہ ہونا ہی وہ یہ لمتے جان اس بات کو کہ سبب ایک ہے سبب حقیقی، ایک ہے سبب، ایک ہے سبب جس کے لیے، اور ایک ہے سبب جس میں وہذا تعارف محض ہوگا کس کے لیے. پس جیسا کہ اعتراض کیا ہے نا علت سے اور شرط سے، اور اسی طرح اعتراض کیا ان 3 اسباب سے بھی. کن سے؟ اصل سبب کی 4 قسمیں ہیں. ایک سبب حقیقی ہے، ایک سبب مجازی ہے، اور ایک سبب جس کے لیے شبہ العلت ہے، اور ایک سبب جس میں علت کا معنی ہے. جب کہ دیکھا مصنف رحمہ اللہ نے کہ چوتھا کون؟ سبب جس میں علت کا معنی ہے وہ بعینی سبب مجازی ہے. تو شمار کیا مجازی کو، شمار کرنا مجازی کو اقسام سے یہ، پس تقسیم کر دی سبب کی
دو قسموں کی طرف، وہ کہ جس میں علت کا معنی ہے اور وہ جو کس طرح، نہیں ہے اور نام رکھا گیا ثانی کا سبب حقیقی، اور جب دیکھا کہ یمین اور اسی طرح تعلیق یہ سبب ہے کفارے اور جزا کا نہیں ہے، سبب حقیقی اور نہیں ہے سبب میں علت کا معنی ہے مانا ہو، تو فرمایا فعمل یمین، یعنی یہ سبب مجازی ہے اور یہ قسم ثالث ہے، جیسا کہ اس کی تحقیق ان قریب آ رہی، جڑی ہن ساری پڑھی دی کو پئی کھانے چ چل وے نکیا